بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ہر انسان کا کوئی ذوق، کوئی شوق، کسی فن کے اندر، کسی ہنر کے اندر، یکتائے زمانہ، روزگاری زمانہ کہلانے کا شوق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس محفل میں، جس مجلس میں، جس جرگے میں ہوں، میری بات مانی جائے اور میری بات کا اعتبار کیا جائے اور میری بات کا انکار کوئی نہ کر سکے۔ ہر شخص مجھے دیانتدار، ایماندار اور قابل اعتبار سمجھے۔ تو اس شوق اور اس ذوق کو پورا کرنے کے لیے ایک عمل آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میں نے بھی جب کسی سے یہ سنا تھا، پھر پڑھا ہے، اور پھر جب اس کو عملی طور پر آزمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے 100% اس کو پایا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ میں کسی جرگے میں کوئی عادل اور منصف کے طور پر جاتا نہیں، اس لیے کہ میں نے جب عدالتی کارروائیوں کو دیکھا، سنا، ایک طرف بھی دلائل، دوسری طرف بھی دلائل، ایک طرف بھی مناظرہ کے دوران قرآن، دوسری طرف بھی قرآن، ایک طرف بھی حدیث اور دوسری طرف بھی حدیث، تو آپ کس کو جٹلائیں گے، کس کو مانیں گے؟ 1400 سال پہلے کے لوگوں پر اعتراضات کیے جائیں اور آج کا مفتی، آج کا عالم، آج کا فاضل اپنے آپ کو اس دور سے بہتر سمجھے، تو پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی توہین خیر القرون کرنے کی مخالفت ہے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ آج اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین پر زبان اعتراض دراز کی جائے؟ کسی صورت بھی حق نہیں پہنچتا۔ لہٰذا عمل بتلانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو آزمائیں اور بحث و مباحثہ میں نہ پڑیں۔ جو بات بھی بتلائی جا رہی ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کلام ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول و آخر درود پاک 11 بار، 7 بار، 9 بار، جتنا ممکن ہو سکے۔ درود پاک کی برکت سے فضائل و اعمال، اوراد قابل قبول ہوتے ہیں۔ تو آپ ہر نماز کے بعد کسی بھی نوچندی جمعرات سے شروع کریں، فجر کی نماز کے بعد 101 بار سورہ فاتحہ کو پڑھیں، 101 بار سورہ فاتحہ کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور جب 40 دن پورے ہو جائیں، چلہ آپ کا پورا ہو جائے، تو کوئی بھی چیز صدقہ اور خیرات کے طور پر دے دیں کسی غریب فقیر کو، کوئی میٹھی چیز پکا کے بچوں میں تقسیم کر دیں، غرباء میں، مساکین میں، بیواؤں میں، یتیموں میں۔ اور ان وظائف اور اعمال کا صدقہ صرف انسانوں پر ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے پانی کے جانور، حشرات الارض اور پرند و چرند وغیرہ کے بھی صدقات دینے پڑتے ہیں۔ آپ کسی نہر کے کنارے چلے جائیں، کسی ڈیم، کسی دریا کے کنارے چلے جائیں، وہاں اس کے اندر بے شمار آبی جانور ہوں گے۔ کسی کو گوشت ڈال لیں، کسی کو اناج ڈال لیں، کسی کو کچھ ڈال لیں۔ اسی طرح قبرستان کبھی چلے جائیں، چیونٹیوں کو ڈال لیں، شکر ڈال لیں، چینی ڈال لیں،
باجرہ ڈال لیں، چاول ڈال لیں، پرندوں کو، ہر چیز کا آپ جب صدقہ ادا کریں گے تو ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت پیدا کرے گا، اور زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی جس کو سیف زبان کہتے ہیں، زبان کی تلوار، سیف اللسان۔ آپ کی زبان تلوار کی طرح کاٹ کرے گی، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب، کوئی توڑ نہیں ہوگا، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اور جب یہ چلہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد ہر نماز کے بعد 7 بار 10 بار جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی پڑھ لیں۔ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ 7 بار ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہوں۔ اس کی جو 7 آیات ہیں، یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر نعمتیں، برکتیں اور زندگیاں بڑھاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بلکہ اس سورہ فاتحہ کو ہر نوالے کے ساتھ دل کے اندر پڑھتے جائیں، کھاتے جائیں، ایسی خیر و برکت پیدا ہوگی، ایسی دل کے اندر وہ روشنی، وہ بصیرت پیدا ہوگی کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے جتنے فضائل، جتنے اس کی بڑائیاں، عظمتیں بیان کی جائیں بہت کم ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی نوچندی جمعرات سے آپ شروع کریں۔ ہاں یہ بات بتا دوں کہ محرم اور رمضان کے مہینے میں جو اعمال اور وظائف چلے کے طور پر لوگ کرتے ہیں کہ چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور بیٹھ کے عمل بھی ہو جائے گا، ہرگز یہ کوشش نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بڑا حرمت والا کہا ہے نا، تو اس لیے اعمال اور چلہ جب کیے جائیں تو مہینوں کو دیکھ لیا کریں، کسی صاحب علم سے، صاحب نظر سے پوچھ لیا کریں کہ کب اور کس طرح، کس وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کلام پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔